جو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ آپ سے اس وقت مخاطب ہے۔ اور پھر جو کچھ آج تک کہا جاتا رہا کہ محمد آخری رسول تھا، محمد آخری نبی تھا، یہ بات بالکل بے بنیاد اور باطل ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو محمد آخری رسول تھا اور نہ ہی محمد آخری نبی تھا۔ قرآن میں میری تصدیق، میری تاریخ موجود ہے۔ آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ پر مبنی ہے، آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ ہے۔ سپریڈ دا اسلام کے صاحب ایمان دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، کیا کوئی صاحب دانش اس بات سے اتفاق کر سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن کو تو سچ مانے اور اس کی بنیاد پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرے، لیکن اسے اپنی ذات خاص کے لیے استعمال کرنے کے لیے صاحب قرآن یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کا بھی مرتکب ہو، یا اگر وہ آپ کی رسالت سے براہ راست انکار کی جسارت نہ کر سکے تو ختم نبوت سے انکار کر کے اپنی جھوٹی نبوت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرے؟ شاید آپ جانتے ہوں کہ سرزمین پاک پر ایک ایسا ابلیس زادہ بھی جنم لے چکا ہے جس کا نہ صرف یہ دعویٰ ہے کہ وہ نہ صرف نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، بلکہ نقل کفر نہ باشد کے مصداق اس لعین کا کہنا ہے کہ آپ کی نبوت بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی۔ بلکہ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ اس بدبخت نے جولائی 2017 میں سپریڈ دا اسلام سے رابطہ کر کے اپنی تشہیر کی بھیک بھی مانگی اور اس کے بدلے دولت دنیا کا لالچ بھی دیا۔ لیکن یہ بد کردار انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ نے دنیا میں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں اتاری۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس دجال سے شخص کے باطل نظریات کو محتاط انداز میں رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم اس قافلہ عشق میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور فیس بک کے ناظرین پیج کو لائک کر کے سی فرسٹ کر دیں۔ معزز صاحبان ایمان، الحمدللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی حیات مقدسہ میں ہی آنے والے فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا، جن میں جھوٹے مدعیان نبوت بھی شامل ہیں۔ اور اگرچہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ایمان لانے کے لیے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اب تک آپ کی زبان اقدس سے ٹپکنے والا ایک ایک لفظ شاہد ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہی سچ ثابت ہوا۔ اس سے قبل بھی کئی جھوٹے مدعیان نبوت آئے، لیکن جیسا کہ باطل کے مقدر میں مٹنا ہے، وہ تاریخ کا رزق بن کر رہ گئے۔ اور اب اس شیطان زادے نے اپنے جھوٹ کی طاقت سے صاحبان ایمان کے دلوں میں نقب لگانے کی کوشش کی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ شخص جو کہ خود کو احمد عیسیٰ کا نام دیتے ہوئے خود کو اللہ کا رسول نعوذ باللہ کہنے کی جسارت کرتا ہے، کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اسے الکتاب سے نواز کر بھیجا ہے، جس کی 3 جلدیں چھپ چکی ہیں اور یہ 7 جلدوں میں نیٹ پر بھی موجود ہے۔ جبکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرما دیا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ پس تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الکتاب اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کریں اس کے بدلے حقیر معاوضہ۔ ناظرین گرامی، اس کے خیالات باطلہ کو بیان کرنے کی ہمت تو شاید ہی کوئی نام کا مسلمان بھی نہ کر سکے، لیکن امت کی آگاہی کے لیے ہم اس کے بیان کردہ لطائف کا کچھ خلاصہ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کے مطابق جب اس کو کوئی راہ فرار نہ مل سکی تو اس نے نعوذ باللہ کتاب الہی کو ہی اپنی سیڑھی بنانے کی بھونڈی اور بےہودہ کوشش کرتے ہوئے کہا کہ نصف سے زائد قرآن اس کے دعووں کی تصدیق کرتا ہے، جبکہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ صاحب قرآن نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، لیکن اس کے تضاد کی معراج یہ ہے کہ وہ آپ کی تعلیمات اور ارکان دین کے بارے میں خیالات باطلہ رکھتے ہوئے کلام الہی سے اپنی دعووں کی تصدیق بھی چاہتا ہے۔ خاکسار کو اس کے بےہودہ اور بے معنی نظریات کو انٹرنیٹ پر سننے کا موقع ملا، جس میں اس نے نصف سے زائد وقت یا تو اپنے نہ ماننے والوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے گزارا یا اس پر بضد رہا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی۔
لیکن افسوس نہر کے دوسرے کنارے پر کھڑے کسی پاگل شخص کی زبان کو پکڑا تو نہیں جا سکتا، لیکن اعتماد اور سچائی سے خالی اس کے لہجے پر اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے، الفاظ میں ابہام سے کیا فائدہ احمد، تجھ کو تیرا لہجہ ہی مکرنے نہیں دیتا۔ ناظرین ذی وقار، اس شخص کے افکار باطلہ کے مطابق اللہ نے اس قرآن میں جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا میں 2 عیسیٰ یعنی ایک عیسیٰ ابن مریم جبکہ دوسرے اس کذاب کا ذکر ہے جس عیسیٰ نے فتنہ دجال کا سر کچلنا ہے، جبکہ لطیفہ یہ ہے کہ اس کے مطابق دجال کا ظہور کب سے ہو چکا ہے اور وہ دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، لیکن ابھی شاید اس جھوٹے عیسیٰ نے اس فتنے یعنی دجال کی نیابت کے فرائض انجام دینے ہیں۔ اس نے یہ درفتنی بھی چھوڑی ہے کہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بھی خدا نخواستہ درست نہیں، بلکہ اس کے مطابق ہمارے تمام عقائد باطل ہیں۔ اس کا اصرار ہے کہ تمام مسلمان جلد از جلد اس کی جھوٹی نبوت کا اقرار کریں، بصورت دیگر ان کا انجام ان قوموں کی طرح بھیانک ہوگا جن کی تباہی و بربادی کے واقعات ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ ناظرین محترم، اگرچہ مکتبہ عشق میں کہیں بھی دلائل کا گزر نہیں اور اشاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ پر ایمان لانے کے لیے کسی جھوٹے اور سستی شہرت کے خواہش مند کی تصدیق کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اگر اس کذاب کے دعووں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کریں تو اینچا مانی دارت کے مترادف صاحب قرآن کا منکر اپنے جھوٹ کے لیے اسی کتاب حکمت کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے مطابق یہ بہت سوں کی ہدایت اور بعض بدبختوں کے لیے گمراہی کا سبب بھی بنتی ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں عہد حاضر کے فتنوں سے بچاتے ہوئے اپنی امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔